بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الحق سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال جابر رضي الله عنه وأرضاه إن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم لائق ست تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق، مالک اور رازق ہیں، وہی قادر مطلق ہے۔ انسانیت کی تخلیق کے بعد اس کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو اسی ذات نے مبعوث فرمایا۔ پیغمبروں کے بھیجنے کا جہاں یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ اللہ ذوالجلال کے پیغامات کو اللہ کی مخلوق تک پہنچائیں، وہاں بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ ذوالجلال کے احکامات کو عملی طور پہ اپنی امت کو کر کے سکھائیں۔ تو وہ طریقہ، وہ سلیقہ جو پیغمبر کو دے کے اللہ نے بھیجا ہوتا ہے، یہی وہ طریقہ اور یہی وہ سلیقہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوتا ہے۔ پیغمبر کی بات، اس کا عمل، اسی کو ہی سنت کہتے ہیں، اسی کو ہی حقیقی وہ طریقہ کہتے ہیں جو رب کے ہاں پسندیدہ ہے۔ عمل کی قبولیت کے لیے بنیادی طور پہ صرف 2 شرطیں ہیں۔ زندگی میں کوئی بھی عمل کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ ساری زندگی عبادت و ریاضت میں گزارنے والا اگر اخلاص سے محروم ہے، ریاکاری کے لیے کام کرتا ہے، شہرت اور واہ واہ کے لیے کام کرتا ہے، تو اس عمل کو اللہ ذوالجلال قبول نہیں فرماتے اور یہ ساری محنتیں رائے گاں چلی جاتی۔
دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ دنیا جہان کا مخلص اور اخلاص والا انسان اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل نہیں کرتا، عبادت نہیں کرتا، تو قیامت کے دن اس کا عمل بھی قبول نہیں، بلکہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ دنیا کا کوئی بھی انسان عمل کرے، جتنا بھی اچھا عمل کرے، اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ مردود ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہوئی کہ آخر وہ نماز پڑھتا ہے، زندگی میں بہت سارے نیک اعمال کرتا ہے، اسے پہچاننا چاہیے کہ سنت کسے کہتے ہیں اور سنت کے مطابق کون سا عمل ہوگا، اس کی شرائط کیا ہے۔ اور تیسرا نقطہ جو آج ہم اس خطبے میں بیان کریں گے، کون کون سی سنتیں ہیں جن کو آج امت نے یا تو کلی طور پہ ترک کر دیا یا اس میں امت سست ہو گئی۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سنت کسے کہتے ہیں۔ عربی زبان میں سنت طریقے کو کہتے ہیں، یہ سنہ یا سنوں سے ہے، یہ خصلت کو کہتے ہیں، یہ عادت کو کہتے ہیں، طبیعت کو کہتے ہیں۔ جب کسی انسان کو یہ شوق پیدا ہو جائے کہ میں نے سنت کے مطابق عمل کرنا ہے، تو وہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلاش کرتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے اور اسے اپنی طبیعت کا حصہ بنا لیتا ہے، یہ اس کی خصلت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور سنت کا ایک معنی شریعت بھی ہے۔ جب انسان کی زندگی اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو جائے تو اس کا ہر کام شریعت بن جاتا ہے، اس کا اسے اجر ملتا ہے۔ اور سنت کا معنی چہرہ بھی ہے۔ کسی انسان کے حسن کی بات کوئی کرتا ہے تو چہرے کو دیکھ کے کرتا ہے۔ کوئی عمل کتنا خوبصورت ہے، پتہ یہ چلے گا کہ سنت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اگر سنت کے مطابق ہے تو یہ اس کے اعمال کا چہرہ ہے، یہ اس کی خوبصورتی ہے۔ اگر وہ سنت کے مطابق نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں، تو یہ عمل بھی قبول نہیں اور اس کا چہرہ بھی بدنما ہی ہوگا۔ اور یہاں اس معنی کو جہاں تذکرہ کیا گیا ہے، ایک خفیہ پیغام بھی ہے۔ جس شخص نے اپنے چہرے کو ہی سنت سے نہیں سجایا، اس کا چہرہ کتنا کو قابل قدر ہوگا اللہ کے ہاں۔ کیونکہ اللہ حضر جلال نے آدم سے لے کر آج تک اور آنے والی قیامت تک جتنی دنیا آئے گی، محمد مصطفیٰ جیسا حسین اور خوبصورت انسان پیدا ہی نہیں کیا۔ اگر اس کے چہرہ انور پہ یہ سنت کو سجایا ہے تو اس سے سچی محبت کرنے والے کبھی بھی اس سنت سے نفرت نہیں کر سکتے۔ علماء امت اس لیے کہتے ہیں کل ما اسر عن النبی من قول او فعل او تقریر او صفت خلقیہ او خلقیہ۔ سنت سے مراد یہ ہے اللہ کے رسول کی بات، اللہ کے رسول کا قول، اللہ کے رسول کا عمل۔ اللہ کے رسول نے کوئی کام دیکھا
اور فرمایا یہ ٹھیک ہے، یا کوئی کام دیکھا اور فرمایا ایسا نہیں کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کی اخلاقی صفات کا جہاں تذکرہ ہو اور آپ کی تخلیقی صفات کا کہ آپ کا چہرہ انور کتنا خوبصورت تھا، آپ بالوں کی مانگ نکالتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کیسے ملائم تھے، جیسے ریشم بھی ایسا ملائم نہیں ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو جسد اطہر سے کیسے آتی، اتنی عنبر اور کستوری میں خوشبو نہیں تھی جو محمد مصطفیٰ کے جسم اطہر سے نکلنے والے پسینے کی خوشبو تھی۔ ان چیزوں کا تذکرہ جو ہوگا یہ ساری سنت کہلائے گی۔ کچھ چیزیں اللہ نے اللہ کے رسول کے ساتھ خاص کی ہیں اور کچھ چیزوں کو پوری امت کے لیے نمونہ بنا دیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سنت اس کو کہتے ہیں کہ میں سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں، میں اس وقت کہہ سکتا ہوں جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار رہا ہوں۔ 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ امام احمد بن حنبل کشتی میں بیٹھے ہیں اور ساتھی کہتا ہے صرف ایک ہی دعا وہ کر رہے تھے، اللہم احینا علی الاسلام والسنہ، یا اللہ جب تک زندہ رکھنا اسلام پہ رکھنا اور سنت کے مطابق زندگی دینا۔ اس قدر یہ قیمتی چیز ہے۔ اس لیے علماء یہ کہا کرتے تھے السنہ سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے وہ بچ گئے تھے، باقی سارے ڈوب گئے تھے۔ جو سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے اس کی تو کامیابی ہوگی، جس نے سنت کے مطابق کام نہ کیا یاد رکھنا اس نے اپنے ایمان کو بھی، عمل کو بھی، محنت کو بھی ڈبو دیا، ضائع کر دیا۔ دوسرا نکتہ، کون سا عمل سنت کے مطابق ہوگا؟ وہ عمل سنت کے مطابق سمجھا جائے گا جس کے اندر 6 شرطیں ہوں۔ سب سے پہلی شرط، میں اور آپ جو کام کر رہے ہیں اس کام کرنے کا سبب شریعت نے بیان کیا ہو۔ میں اگر فجر سے پہلے سنتیں گھر پڑھتا ہوں تو اللہ کے رسول بھی پڑھتے تھے۔ میں اگر 60 سے 100 آیتیں فجر کی نماز میں پڑھتا ہوں، آپ پڑھتے ہیں، تو اللہ کے رسول بھی ایسا کرتے تھے۔ میں اگر فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد چند لمحات کے لیے دائیں کروٹ لیٹ جاتا ہوں تو اللہ کے رسول ایسا کرتے تھے۔ لیکن اگر کوئی نیکی کا عمل بھی ہو اور شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا، یہ سنت کے مطابق نہیں ہوگا۔ 23 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد گزرے، لیکن آپ نے ایک مرتبہ بھی 23 سالوں میں یا اس سے پہلے بھی آپ نے عید میلاد النبی کی محفلیں نہیں لگائی اور یہ نہیں منائی، یہ لفظ ہی نہیں تھا۔ یہ سنت نہیں ہوگی، یہ بدعت ہوگی یا یہ شریعت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا قرآن و سنت میں ثبوت نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن اترا، لیلۃ القدر بھی رمضان میں ہوتی ہے، یہی برکتوں والی رات ہے۔ وہاں اگر کوئی یہ کہے کہ میں تو معراج کی رات کو منانا چاہتا ہوں، میں تو شب برات کو منانا چاہتا ہوں، اس عمل کو پہلے شریعت سے ثابت کرنا پڑے گا۔
اگر کوئی بھی روایت جو اللہ کے رسول سے صحیح سند سے ثابت ہو یا قرآن کی کوئی آیت بھی نہیں تو پھر یہ سنت نہیں ہوگی، یہ بدعت ہوگی۔ اور بدعت کس کو کہتے ہیں؟ الفعل المخالف لسنت رسول اللہ، ہر وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے مخالف ہو، سنت کے مخالف ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ دوسری شرط، جو عمل میں کرنا چاہتا ہوں اس کی جنس شریعت نے بتائی ہو۔ دور نہ جائیے، ابھی قربانی کا وقت آنے والا ہے، اللہ خوشیوں کے ساتھ یہ دن آپ سب کو دکھائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور صحیح بخاری کی اس روایت کی راویہ ہیں اسماء رضی اللہ تعالی عنہ 5519، وہ فرماتی ہے نحرنا فرسا على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکلناہ، ہم نے گھوڑے کو نہر کیا، یعنی کھڑا کر کے، جس طرح اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے اسی طرح اس کو قربان کیا، اور ہم نے گھوڑا کھایا بھی، اور صحیح بخاری کی روایت۔ لیکن قربانی کے اندر گھوڑا کرنا جائز نہیں ہوگا، کیوں؟ سنت کیا ہے؟ بہیمۃ الانعام سے قربانی ہوگی۔ بہیمۃ الانعام کیا ہے؟ الابل، اونٹ مذکر اور مؤنث، والبقر، گائے مؤنث اور مذکر، والغنم، بھیڑ بکری مذکر اور مؤنث۔ ان 8 جوڑوں میں سے آپ کو کسی جانور کو ذبح کرنا ہوگا جو جو شرائط شریعت نے بیان کی ہیں۔ بہت مزیدار ہے نیل گائے، لیکن آپ قربانی پہ اس کو قربان نہیں کر سکتے، سنت نہیں ہے۔ سنت کے مطابق عمل وہ ہوگا جس کی جنس کا تعین اللہ کے پیغمبر نے کر دیا، اللہ کی کلام قرآن مجید نے کر دیا۔ تیسری شرط، سنت کے مطابق عمل وہ ہوتا ہے جو مقدار شریعت نے بیان کی ہے اس سے زیادہ بھی نہ ہو، اس سے تھوڑی بھی نہ ہو۔ شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ اگر ہاتھ دھونا چاہتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے آپ 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھوئیں وضو کے وقت، 2 مرتبہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، اور بعض ہی سے 2 مرتبہ اور بعض 1 مرتبہ بھی روایت کے الفاظ ہیں، لیکن 3 سے زیادہ مرتبہ آپ نہیں دھو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فمن زاد على هذا او نقص، جو زیادتی کرے گا فقد اساء، اس نے برا کام کیا، وظلم، اس نے ظلم کیا، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں فقد اخطا، اس نے غلطی کی، اعتدى، اس نے زیادتی کی۔ کیا تو وضو ہے نہیں، اللہ کے رسول کا طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھویا جائے، 3 سے زیادہ مرتبہ دھوئیں گے تو لگتا ہے آپ بیمار ہو گئے ہیں۔ سیم اسی طرح ایک شخص امام مالک کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے میں نے 5 مشکیزیں اپنے اوپر 3 سے 5 مشکیزیں بہائے ہیں، میرا غسل ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں آپ پر تو غسل واجب ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ کہتے ہیں دیوانوں کے اوپر کوئی غسل واجب ہوتا ہے؟ 5 مشکیزیں تم نے اپنے جسم پہ بہا دی، ابھی مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ جسم گیلا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ سنت یہ ہے کہ جو مقدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے اس سے زیادہ نہ ہو۔ ایک بندہ بہت متقی ہے، وہ کہے نہیں زور کی بھی ہم 10 رکعتیں پڑھتے ہیں، کبھی 12 بھی پڑھ لیتے ہیں، 4 پہلے اور 4 بعد میں، جو پڑھتا ہے اس پہ جہنم حرام کر دی جاتی ہے۔ میں نے آج کے بعد نا فجر کی جو فرض 2 ہے نا اس کو 4 پڑھنا ہے۔ زیادہ کیا تو اچھا ہی کیا ہوگا نا اس نے،
لیکن نہیں، قیامت کی نشانی اللہ کے رسول نے بیان کی ہے، لوگ فجر کی 2 کی بجائے 4 رکعتیں پڑھیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ظہر کی آپ 4 کی بجائے میں نے آج 6 پڑھنی ہے، سنت نہیں ہوگی۔ سنت وہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے پڑھی ہے، وہ 2 ہی پڑھی ہے فرض، اور 2 سنتیں پڑھی ہیں۔ تو سنت وہ ہوگی جو شریعت نے مقدار متعین کر دی ہے، اس سے زیادہ نہ کیا جائے، کیونکہ محمد مصطفیٰ سے بڑھ کے متقی اللہ نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا۔ سنت کے مطابق عمل وہ ہوگا جس کی چوتھی شرط یہ ہے، جس کی کیفیت کو بھی شریعت نے بیان کر دیا ہے۔ کیفیت کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کیا ہے تو سب سے پہلے ہاتھ دھوئے ہیں۔ ایک بندہ کہے وضو ہی کرنا ہے نا، تو چلو ٹونٹی کے قریب پاؤں ہے، پہلے میں پاؤں دھو لیتا ہوں، بعد میں چہرہ دھو لوں گا، ہاتھ تو بعد میں بھی دھل جائیں گے، وہ وضو نہیں ہوگا۔ نماز ہی پڑھنی ہے، اٹھ کے کھڑے ہو کے جو پڑھنی ہے، پہلے بیٹھے بیٹھے میں سجدے کر لیتا ہوں، بعد میں رکوع کر لوں گا، تو قیام آخر میں کر لوں گا، کام تو وہی ہے۔ لیکن یہ سنت کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ محمد کریم نے ایسی نماز نہ پڑھائی ہے، نہ پڑھی ہے، نہ سکھائی ہے۔ اس کی کیفیت طے ہے، اس طرح پڑھنی ہے۔ 210 روایتیں جب بتائیں کہ اللہ کے رسول جب کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے، رفع الیدین کیا کرتے، یہ سنت ہے۔ ایک ایک انگلی اٹھانے کی نیکیاں ملتی ہیں، یہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور نیکیوں کے ساتھ یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے۔ رکوع کی طرف جاتے، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، تو پھر بھی اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب آپ اپنے سر مبارک کو رکوع سے اٹھاتے تو پھر بھی آپ اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، جب 2 رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے آپ اٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے۔ یہ نماز ہے سنت کے مطابق۔ اگر کوئی بھی صحیح حدیث آج تک نہیں مل سکی کہ اللہ کے رسول نے اس کو چھوڑا ہو، 6 مہینے پہلے آپ کی وفات کے وائل بن حجر سردیوں میں گئے ہیں، چادریں لی ہوئی تھی صحابہ نے، كانوا يرفعون ایدیہم تحت اردیتہم، چادروں کے نیچے سے بھی ہاتھ اٹھائے انہوں نے۔ اور تلخیص الحبیر کی روایت ہے فما زالت تلک الصلاة حتی لقی اللہ، زندگی کی آخری نماز تک اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھی ہے۔ تو جو ہاتھ نہیں اٹھائے گا وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ سنت کے مطابق کر رہا ہے۔ سنت کے مطابق عمل وہ ہوگا جس کی 5ویں شرط یہ ہے، شریعت نے ہر عبادت کا وقت معین کیا ہے۔ روزے رمضان میں ہی فرض ہے۔ ایک بندہ کہے توبہ توبہ بڑی گرمی ہوگی، یہ تو اپریل اور مئی میں آگے ہیں، اور نہیں جی دسمبر کے ٹھنڈے اور جنوری کے ٹھنڈے دنوں میں روزے رکھ لوں گا، کٹوتی اس جگہ جا کے کر لوں گا، وہ روزے نہیں ہوں گے رمضان کے۔ یہ وقت متعین ہے۔ ایک بندہ کہے حج پہ تو لوگ ہی بہت ہوتے ہیں، چلو میں آرام سے جاتا ہوں، جب حاجی چلے جائیں گے تو سفر میں جا کے میں حج کر لوں، جمرات بھی خالی ہوں گے، مینا بھی خالی ہوگا، اور میدان عرفات بھی خالی ہوگا، مجھ سے نا اصل میں بھیڑ میں پریشانی ہو جاتی ہے، تو وہی کام جا کے کر لے، حج نہیں ہوگا۔ اس کا وقت متعین ہے، یہ ذوالحجہ میں ہی حج ہو سکتا ہے، یہ شعبان اور محرم اور سفر میں حج نہیں ہوتا، اس کا وقت متعین ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا، اس کے بعد بھی نہیں ہو سکتا۔ سنت کے مطابق عمل وہ ہوگا جس کی 6ٹھی شرط یہ ہے کہ جس جگہ اللہ کے رسول نے کوئی بات بیان کی ہے وہ اجر اسی جگہ کا ہوگا، وہ جگہ متعین کر دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ ایک نماز بیت اللہ میں پڑھتا ہے 1,00,000 نماز سے افضل ہے۔ گویا 55 سال اگر نماز پاکستان میں آپ پڑھتے ہیں
تو ایک نماز بیت اللہ کی ان 55 سال کی نمازوں سے افضل ہے۔ یہ فضیلت صرف بیت اللہ میں ہے، دنیا کے کسی جگہ چلے جائیں، میں میکسیکو گیا ہوں، میں فلاں جا رہا ہوں، میں فلاں جگہ بھی نماز پڑھی، میں نے دنیا کے آخری کونے میں اٹلی کے آخری ٹیلے پہ جا کے پڑھی، آگے دنیا ختم ہو جاتی ہے، پانی پانی ہے، اور وہاں کوئی شخص نہیں تھا، آپ کو وہاں نماز کا اجر اتنا ہی ملے گا جتنا عام زمین پہ پڑھتے ہیں، بیت اللہ سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ یہ طے ہو گیا ہے، اعتکاف مسجد میں ہوگی، ساری دنیا کے فقہاء اکٹھے ہو جائیں، نہیں عورتوں کو گھر بیٹھنے دو، ان کے لیے گھر ہی ٹھیک ہے، یہ آپ کا تقویٰ ہو سکتا ہے، محمد کریم نے تقویٰ نہیں بتایا۔ محمد کریم کی بیویوں نے خیمے مسجد میں لگائے تھے، اور مسجد میں اعتکاف ہوتی ہے، گھروں میں اعتکاف نہیں ہوتی، جگہ کا تعین کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا کام ہوگا وہ سنت نہیں ہوگا۔ تو ایک مرتبہ پھر سنیے، 6 شرطیں جب تک کسی کام میں نہیں ہوتی وہ سنت کے مطابق نہیں ہوتا۔ شریعت نے اس کا سبب بیان کیا ہو، شریعت نے اس کا وقت مقرر کیا ہے، شریعت نے اس کی مقدار مقرر کی ہے، شریعت نے اس کی کیفیت مقرر کی ہے، اور اس کے لیے جس جگہ کا تعین کیا ہے اور جس جنس کا تعین کیا ہے، اس سے الگ ہو کہ ساری زندگی سجدے میں پڑے رہو، وہ عمل قابل قبول نہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت پھر سن لیجئے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے کوئی نیا کام نکالا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، وہ مردود ہے۔ اور آج عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو بھول گئے، جو علم کی چھلانگیں لگانے والے ہیں، اور ان کی اس چھلانگ کی وجہ سے امت محروم ہو گئی۔ چھلانگ کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے، فعل رسول اللہ وفعلنا، اللہ کے رسول نے یہ کیا ہے کام، ہم کریں گے۔ آج 7.5 ارب لوگ دنیا میں بسنے والے ہیں، 1.5 ارب مسلمان ہیں، 6 ارب تو پہلے کافر۔ اس 1.5 ارب میں کتنے لوگ جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں؟ اور جو نماز پڑھنے بھی آتے ہیں، اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو جو اس طرح کی پٹی پڑھا دیتے ہیں۔ سنتوں کی کون سی ضرورت ہے؟ یہ کوئی ضروری ہے؟ وطروں کی کون سی ضرورت ہے؟ سید المرسلین نے صبح کی سنتیں اور اسی طرح وطر کو سفر میں بھی نہیں چھوڑا۔ جرم ہے کہ کوئی شخص اتنی جرت کر لے اور لوگوں کو سنتوں سے محروم کروا دے۔ سچ کہا تھا عبداللہ ابن المبارک نے، 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے یہ انسان۔ وہ کہا کرتے تھے، من تہاون بالآداب، اس کو بولنے بیٹھنے اٹھنے بڑے سے بات کرنے کا ادب نہیں آتا، حرم من النوافل، اللہ اسے نوافل سے بھی محروم کر دیتے ہیں، یہ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ کے قریب ہو جائے، اور نوافل سے تقرب الہی ملتا ہے۔ ومن تہاون بالنوافل، جو نوافل میں سست ہو جاتا ہے، حرم من السنن، اللہ اسے سنتوں سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ ومن تہاون بالسنن حرم من الفرائض، جو سنتوں کا چور بنتا ہے ایک دن فرائض سے بھی محروم ہو جائے گا۔ ومن تہاون بالفرائض، جو فرائض میں سست ہوتا ہے اس کی پہلی نشانی ہے اس کو موت یاد نہیں ہے، نہ اس کو آخرت یاد ہے، اس کو صرف دنیا یاد ہے۔ حرم من معرفت اللہ، یہ اللہ کی معرفت سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ ومن حرم ومن تہاون وحرم من معرفت اللہ حرم من الجنہ، اور جو اللہ کی معرفت سے محروم ہو گیا وہ جنت سے بھی محروم کر دیا گیا۔ اللہ عز و جلال ہمیں سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا اور آخری نکتہ جو آج ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، سنن محجورہ، كانت أمة مأجورة والآن
بِإِحْيَاءِ هَذِهِ السُّنَنِ الْمَهْجُورَةِ. امت اس وقت بھی اجر لیتی تھی اور آج بھی تکون امت مأجورہ بِإِحْيَاءِ هَذِهِ السُّنَنِ الْمَهْجُورَةِ. ان سنتوں کو زندہ کرنے سے پھر اجر مل سکتا ہے. کون سی سنتیں جن کو دنیا نے چھوڑ ہی دیا یا اس میں سست ہو گئی؟ سب سے پہلی سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر سے وضو کر کے مسجد آیا کریں. کوئی حرج نہیں، مسجد سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کا طریقہ مبارک کیا تھا؟ آپ نے حکم بھی دیا، کر کے بھی دکھایا کہ جو بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے 282، تو اللہ ذوالجلال اس کو انعام کیا دیتے ہیں؟ ایک قدم اٹھاتا ہے نیکی، ایک رکھتا ہے نیکی. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں 10 حسنات. صحیح ترغیب کی روایت ہے 394، ایک قدم اٹھتا ہے 10 نیکیاں، رکھتا ہے تو 10 نیکیاں. تیسرا انعام، وہ مسجد میں آ کے پڑھتا ہے نماز جماعت سے، لیکن اللہ اس کو اجر صرف جماعت کا 27 نمازوں کا نہیں دیتے، اجر من حضرها. مسجد میں جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں سب کو ان کی نمازوں کا اجر، یہ جو وضو کر کے آیا ہے ان سب کے برابر اس اکیلے کو اجر ملتا ہے. چوتھا انعام، یہ اللہ ذوالجلال کا مہمان ہے. وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَن يُكْرِمَ الزَّائِرِ. اللہ نے حق رکھا ہے جو میرا مہمان بنے گا اس کی مہمان نوازی پھر میں کروں گا. پانچواں انعام، تبشبش اللہ كما يتبشبش اہل الغائب بطلعته. کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، اللہ سب کی حفاظت فرما دے، گم ہو جائے تو ملے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی انسانوں کو نہیں ہوتی جتنی اس بندے کے وضو کر کے مسجد آنے پہ میرے رب کو خوشی ہوتی. چھٹا انعام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر اللہ لہ ذنوبا. وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، اس کا گناہ کو بچتا ہی نہیں ہے، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ساتواں انعام، صحیح الجامع کی روایت ہے 6228، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ. وہ نکلا تو بھونگا بلوچا سے اپنے گھر سے تھا، مسجد میں نماز پڑھی، اجر اس کے نامہ اعمال میں وہ لکھا جائے گا کہ احرام باندھ کے یہ حج کرنے گیا اور حج کر کے واپس آ گیا. ایک نماز. یہاں تسلی ہے ان بھائیوں، بہنوں، بزرگوں اور بیٹوں کے لیے جو کہتے ہیں بس کیا وبائیں آئی حج کے نعمت سے محروم ہو گئے. آپ یہ عمل کر لیں، حج کا ثواب تو یہاں بھی آپ کو مل سکتا ہے. صبح فجر کی نماز با جماعت پڑھ کے ذکر کریں اور 2 رکعتیں اشراق کی پڑھ لیں، حج عمرے کا اجر و ثواب تو پھر بھی مل جائے گا. نماز پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیں. حج اور عمرے، جہاد اور صدقے کا اجر تو پھر بھی مل جائے گا. حدیث کے الفاظ یہ اللہ نے محروم نہیں کیا. اس سنت کو زندہ کیجیے، گھر سے وضو کر کے آیا کریں مسجد میں. دوسری سنت، گھر سے نکلتے وقت دشمنی والا پسٹل لگاتا ہے، مسافر زیادہ راہ لے کے نکلتا ہے. سنت کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا جو گھر سے نکل کے یہ کہتا ہے نا بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو 3 انعام بندے کو مل جاتے ہیں. شیطان جو شکنجہ ڈالنا چاہتا ہے نا وہ آتا ہے، کچھ ہوتا ہی نہیں. ایک اور شیطان اس کو آ کے کہتا ہے وہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ قد ہدیہ وکفیہ ووقیہ. اس کو اللہ نے ہدایت یافتہ بنا دیا، اس کو اس کا رب کافی ہو گیا، اس کو تیری شرارتوں سے تو بچا لیا. جاؤ وقت ضائع نہ کرو، اس میں تیرا کوئی آج کام نہیں ہو سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ. سنت ہے یہ الفاظ پڑھ کے نکلیے. اور کوئی اگر جانا چاہتا ہے تو اس کو دعا دے کے بھیجئے استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک. اور جانے والا یہ دعا پڑھے استودع اللہ استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ.
اور اللہ کے رسول روانہ کر دیتے، تھوڑا سا دور جاتے صحابہ تو یہ دعا پڑھتے، اللہم ازوی لہ الارض، یا اللہ زمین سکیڑ دے، وہون علیہ السفر، اللہ اس کے لیے سفر آسان کر دے۔ لیکن آج یہ ساری باتیں بھول گئے۔ ان دعاؤں کو یاد کر کے اپنے معمولات میں شامل کیجیے۔ تیسری سنت جو ختم ہو گئی، بلکہ حیرانگی کی بات ہے کہ سمجھدار بھی بغیر سوچے سمجھے بات کرتے سنت کے دشمن بن گئے۔ وہ سنت کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے 4992، صحیح مسلم کی روایت ہے 1896۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں، سمعت ہشام بن حکیم یقرأ سورة الفرقان فی حیات رسول اللہ علی حروف کثیرہ۔ میں نے اللہ کے رسول کی زندگی میں سنا، عمر فرماتے ہیں کہ ہشام بن حکیم نماز کے اندر سورۃ الفرقان کو مختلف لہجات میں پڑھ رہے تھے، مختلف قراءات میں پڑھ رہے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا، ان هذا القرآن انزل على 7 احرف، یہ قرآن 7 حروف میں نازل ہوا ہے، یہ 7 لہجوں میں نازل ہوا ہے۔ سنت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بیان کر رہی ہیں۔ سنن نبی داود کی روایت 2927، وَكَانَ يَقْرَأُهَا مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ، اللہ کے رسول جب سورۃ الفاتحہ پڑھتے تو مالک یوم الدین ہم پڑھتے ہیں نا، آپ مالک یوم الدین بھی پڑھتے تھے۔ لیکن آج کوئی پڑھ لے اس میں فتویٰ لگ جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی یہ روایت ٹھیک نہیں ہے۔ باقی اللہ کی کلام کے بعد صحیح بخاری سے بڑھ کے کوئی صحیح حدیث ہوتی نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ 27 صحابہ نے نقل کی، 12,000 صحابہ نے اجماع کیا، یہ ساری چیزوں کو جب لکھوایا گیا۔ سنت کو چھوڑ کے انسان اللہ کی قربت نہیں لیتا، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اس طریقے کو بھی سیکھا کرو، سکھایا کرو، پڑھا کرو، اور نمازوں کے اندر بھی یہ قرآن کی جو لذت کے پہلو ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ چوتھی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کرتے، جب کسی مجلس میں بیٹھتے یا نماز پڑھتے تو تلاوت کو ختم کرتے وقت یہ الفاظ بھی پڑھا کرتے تھے۔ کون سے الفاظ؟ سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، جیسا کہ سنن النسائی اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے۔ یہ کسی کو یاد ہی نہیں ہوگا؟ جس طرح صدق اللہ العظیم ہم کہتے ہیں، قل صدق اللہ، کہو صدق اللہ، اور تلقی اور سماع سے قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ کس طرح یہ چلتا آیا، اس طرح یہ الفاظ جو حدیث میں آئے ہیں ان کو بھی کبھی پڑھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بیان کرتی ہیں عائشہ کہ جب بھی آپ قرآن پڑھتے اور مجلس سے اٹھتے اور آپ نماز سے فارغ ہوتے تو ان کلمات سے اختتام کیا کرتے۔ پانچواں طریقہ جو سنت کا ہے وہ آج ختم ہو گیا۔ پیاس تو سب کو لگتی ہے، گرمی بھی بہت ہے، ایک ہی سانس میں اور بغیر سوچے سمجھے پورا گلاس پی لینا بہادری ہے اس کی۔ لیکن سنت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یتنفس فی الاناء ثلاثا، آپ 3 سانسوں میں کوئی چیز پیا کرتے تھے اور آپ یہ الفاظ بولا کرتے تھے، هو اہنا وامرا وابرا، 3 سانسوں میں پانی پئیں گے تو یہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ قوت ہاضمہ کو قوت دے دیتے ہیں، اس کو ہضم ہوتا ہے وہ کھانا اور پانی، یہ تندرستی کا باعث ہے۔ آج ڈاکٹرز ہیں وہ اپنی بات کرتے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، لیکن محمد مصطفیٰ سے بڑا دنیا میں ڈاکٹر ہی کوئی نہیں۔ 3 سانسوں میں پیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی منع کیا کہ برتن کے اندر سانس نہیں لینا، برتن کے باہر سانس لے۔ اور طریقہ کیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پینے لگتے تو بسم اللہ کہتے، سم اللہ، جب برتن کو منہ سے دور کرتے وَإِذَا أَخَّرَهُ حَمِدَ اللَّهُ،
تو کہتے الحمدللہ، اور 3 مرتبہ ایسا کیا کرتے۔ آج یہ سنت ختم ہوگی جو کہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1277۔ بعض لوگ زیادہ ہی عقل مند ہوتے ہیں۔ وہ ایک آدمی نے، آپ کو پتہ ہے کہ بعض علاقوں میں لمبے لمبے گلاس ہوتے ہیں، وہ شوقین تھا لسی کا، اس نے پکڑا اور پتہ اس وقت چلا جب خالی ہو گیا۔ کہا بھائی 3 سانسوں میں پینا چاہیے۔ کہتا ہے یہ پہلا سانس تھا، 2 گلاس اور لائیے تک کہ 3 ہو جائیں۔ سنت سے مذاق کسی کے علم میں ہو جائے تو کبھی نہ کرے۔ من استہزأ بما جاء به رسول اللہ، اگر اس کا مقصد سنت سے مذاق ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو سنت سے مذاق کرتا ہے وہ کافر ہو سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ چھٹی سنت جو چھوڑ دی گئی، لباس روزانہ ہم پہنتے ہیں، صرف اتنے کلمات لباس اتارتے وقت کہنا سنت ہے، بسم اللہ، جو کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو بندہ ستر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم اذا وضع احدکم ثوبہ ان یقول بسم اللہ، صحیح الجامع کی روایت 3610۔ جب بسم اللہ پڑھ لیں تو جن دیکھ نہیں سکتے آپ کو۔ اگر بسم اللہ نہیں پڑھتے تو وہ جو پردہ آپ کے اور جنوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے بسم اللہ پڑھنے سے، وہ پردہ ختم ہو جاتا ہے، اور جن جو ہے وہ شرارت بھی کر سکتے ہیں۔ اور بعض سنا ہوگا آپ نے کہ کسی عورت کو بھی جن چمٹ جاتا ہے اور مرد کو بھی ہو جاتا ہے۔ ان شریر چیزوں سے بچنے کے لیے سنت کیا ہے؟ لباس اتارتے وقت بسم اللہ پڑھیے، اور پہنتے وقت صرف اتنے کلمات ضرور پڑھیے۔ اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ اللہ ساری تعریفیں تیری ہیں، تو نے یہ لباس مجھے پہنا دیا۔ اللہ اس لباس کی میں خیر مانگتا ہوں، اور جس کے لیے بنایا گیا میں اس کی بھی خیر مانگتا ہوں۔ اللہ اس لباس کو پہن کے میں کچھ شرارت نہ کروں، میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں، اور جس شرارت کے لیے بنایا گیا ہے میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ 7ویں سنت جو چھوڑ دی گئی، پکڑی قمیض اور پتہ ہی نہیں پہلے کیا پہننا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب لباس پہنتے، کان اذا لبس قمیصا بدأ بمیامنی، پہلے دائیں طرف پہنتے پھر بائیں طرف پہنتے تھے۔ تو لباس کو اسی طرح پہننا چاہیے۔ 8ویں سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اور سفر سے واپس بھی آئے ہیں تو 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ آج یہ سنت ویسے بھول گئے۔ آپ نے فرمایا اذا خرجت من منزلک فرکعتین، صحیح الجامع کی روایت 505۔ میرے صحابی جب گھر سے نکلو 2 رکعتیں پڑھ لینا، جب تک باہر رہو گے کوئی مصیبت تیرے قریب نہیں آئے گی۔ جب گھر میں داخل ہونے لگو تو 2 رکعتیں پڑھ لینا، گھر بھی رہو گے تو اللہ تجھے ہر مصیبت سے محفوظ رکھے گی۔ اور آپ کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ جب واپس آتے تو پہلے مسجد میں آ کے 2 رکعتیں پڑھتے، پھر گھر جاتے، اور صحابہ مسجد میں آ کے ان سے سلام کیا کرتے تھے۔ 10ویں سنت جو چھوڑ دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بلند جگہ پہ چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، جب نیچے اترتے تو سبحان اللہ کہتے۔ مت سمجھیے سیڑھیوں پہ آپ چڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، عادت بنائیے، جب اترتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کننا اذا صعدنا کبرنا واذا نزلنا سبحنا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے 2993۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے جس کو آج ویسے تو شاید اکثر بھول گئے یا پتہ ہی نہیں۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2648۔ صحابہ جب بھی آپس میں ملتے تو مصافحہ کرتے، ملاقات ختم ہوتی، جدا ہونے سے پہلے سورۃ العصر کی تلاوت کیا کرتے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی،
innal insana lafi khusr, ساری انسانیت خسارے میں ہے سوائے ان 4 چیزوں کو اختیار کرنے والے انسان کے، الا الذین آمنوا، مومن، وعملوا الصالحات جو نیک عمل کرنے والے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، وتواصوا بالحق جو حق بات کی تلقین کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر جو لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ ان 4 لوگوں کے علاوہ پوری انسانیت خسارے میں ہے۔ صحابہ ملتے اور جدا ہونے سے پہلے یہ سورت پڑھ کے جدا ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا جمعے کے دن جلدی آیا کریں۔ روایت صحیح الجامع کی ہے 6405، بندہ جو غسل کرتا ہے جمعے کے دن جلدی آتا ہے، پیدل آتا ہے، امام کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے، غور سے سنتا ہے، کوئی لغو بات نہیں کرتا۔ روایت کے الفاظ سنیے گا، کان لہ بکل خطوۃ عمل سنۃ اجر صیامها وقیامها، جتنے قدم وہ اٹھا کے گھر سے نکل کے مسجد میں آیا جمعہ پڑھنے، لیکن ان شرطوں کے ساتھ، غسل کیا، مسجد آیا، پیدل آتا ہے، امام کے قریب ہو کے بیٹھا، غور سے سنا، کوئی لغو بات نہیں کی، ہر اٹھنے والے قدم پہ 1 سال کے روزے اور 1 سال کی نماز کا اجر اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عید آنے والی ہے، اللہ آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، سنت یہ ہے فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنزِلِهِ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ، اللہ کے رسول جب میدان میں عید پڑھتے تو عید سے پہلے تو کوئی نماز نہیں تھی، نہ پڑھتے تھے، لیکن جب آپ گھر جاتے تو گھر جا کے 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 1293، اس کو بھی انسان کو زندہ کرنا چاہیے۔ سنت یہ بتائی صحابہ کو، صحابی کہتے ہیں المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب، سنن ابی داود کی روایت ہے 455، اور یہ روایت سنن ابن ماجہ اور جامع ترمذی کی بھی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول مسجد بنواتے ہیں، حکم دیا کہ جہاں بھی گھر بنانے ہیں نا مسجد بناؤ، اور اس میں خوشبو کا اہتمام کرو، اس میں صفائی کا اہتمام کرو۔ میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا، سچ بتائیے گا اپنے دل کو ہی، میں نہیں پوچھ رہا، آپ بھی اتنے ہی عزت والے ہیں جتنا ہو سکتا ہے آپ میں سے کتنے مجھ سے زیادہ عزت والے ہیں۔ کیا ہماری مسجدوں کی یہ کیفیت باقی ہے؟ کبھی کسی نے اپنے ڈرائنگ روم میں اس طرح پھٹے پرانے کاغذات دیکھے ہیں؟ اللہ کے گھر کی صفائی، اس کی ستھرائی، اس کو خوشبودار کرنا سنت ہے۔ اپنی مساجد کی حالت دیکھیے، اپنی مساجد پہ غور کیجئے، یہ وہ ہے تقدس کی جگہ۔ اللہ کے رسول مدینے میں آئے، اپنا گھر نہیں بنایا، پہلے مسجد بنوائی، اور آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ حال بھی دیکھنا پڑا، جہاں مسجد بنانا سنت تھا وہاں لوگوں نے اس کو گرانا سنت سمجھ لیا، جہاں صفائی کرنا سنت تھا وہاں مسجدیں مٹا کے صفائی کر دینا، اس کا صفایا کر دینا، اس کو سمجھ لیا کہ شاید یہ طریقہ ہوگا۔ امت پہ کیسے رحمت ہوگی؟ امت پہ رحمت ہوگی جب اللہ کے حکموں کے مطابق وہ کام کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی سمجھائی، اذا صلی احدکم فلیصلی الی سترہ، سنن ابی داود کی روایت ہے 698، جب بھی نماز پڑھو سامنے کوئی رکاوٹ بنا لیا کرو، سترہ رکھ لیا کرو، لا یقطع الشیطان علیہ صلاۃ، تاکہ شیطان تمہاری نماز نہ توڑے۔ جتنے ہمارے بزرگ ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، وہ غصے میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تم نے کیا رکھا ہوا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ نے تو امریکہ بھی نہیں دیکھا ہوگا، تو کیا امریکہ دنیا میں نہیں ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ نے بہت ساری چیزیں نہ دیکھی ہوں تو وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ اللہ نہ کرے وہ کہنے والے نے کہا تھا آپ نے تو اپنے سر کی چوٹی نہیں دیکھی، تو آپ کہیں میرا سر ہی نہیں ہے۔
آپ کا دیکھنا حجت نہیں ہے، حجت یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ نے کیا کہا ہے، محمد مصطفیٰ نے ایسا ہی کیا۔ اور صحابہ جب اذان ہوتی یبتدرون الی السواری، دوڑ کے وہ ستونوں کے پیچھے جاتے، اور وہ سیدنا عمر جو ستون کے پیچھے بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوتا اس کو کھینچ لیتے، کہتے یہاں ستونوں کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کا زیادہ کہ تم سائیڈ پہ ہو جاؤ۔ صحابہ کو اتنی یہ سنت سے محبت تھی، یہ سمجھے تھے کہ صحابی کہتے ہیں اپنے غلام کو ولینی ظہرک، یہاں سیدھے ہو کے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں سترہ بنا کے نماز پڑھتا ہوں۔ یہ سنتیں آج اپنی منمانی سے اور غصے میں آ کے ترک کی جا چکی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا۔ آج بیچارہ کوئی بوڑھا، کوئی موٹا آدمی، اللہ سب کو صحت دے دے، اس سے نہیں صحیح بیٹھا جاتا۔ وہ اگر دونوں پاؤں کے درمیان بیٹھ جاتا ہے، ایک نہیں 10 لوگ باتیں کرتے ہیں۔ سنت ہے ترکہ الناس، جس کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت 536، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، ان کو طاؤس کہتے ہیں، ہم نے کہا اقعاء کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ قال ہی سنہ، یہ سنت ہے۔ ایک شخص سے بیٹھا نہیں جاتا، دین میں تو ایسا تکلف نہیں ہے کہ بیچارہ بیٹھ نہیں سکتا، اس کو یورک ایسڈ کے مسائل ہیں، اب وہ کیسے بیٹھے؟ شریعت اس قدر آسان ہے۔ آپ پاؤں کو جب بیٹھتے ہیں تحیات میں تورک کرتے ہیں تو اپنے پاؤں کو کھڑا اس کو لٹا بھی سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول نے طریقے بتائے ہیں، جو صحیح حدیث سے ثابت ہو اس پہ غصہ نہیں کرتے، نہ ناراض ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تہجد اکیلے نہیں پڑھتے تھے، وہ اپنی بیویوں کو بھی اٹھاتے تھے۔ قومی یا عائشہ، عائشہ تم بھی اٹھو۔ ہم کہتے نہیں، بہت کھپی ہوئی ہے، کھانا اس نے پکایا، وہ ساری دنیا کھانے پکاتی ہے، یہ کوئی پہلا گھر تو نہیں ہے کہ جہاں کھانا پکتا ہے، باقی سارے روزہ رکھ رہے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں۔ قومی یا عائشہ، عائشہ تم بھی اٹھو۔ ایقظوا صاحب الحجرات، حجروں والیوں کو بھی اٹھاؤ، یہ بھی نماز پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، یہ حکم ہے۔ تکفیر کل لحاء رکعتان، 2986 صحیح الجامع کی روایت ہے۔ جب کسی سے کوئی تلخ کلامی ہو جائے تو 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ کاروباری عام حالات میں کسی سے منہ ماری ہو جائے، 2 رکعتیں پڑھے، کفارہ بن جائے گا۔ یہ وہ سنتیں ہیں جو آج چھوٹ گئی۔ میری اللہ سے دعا ہے ان باتوں کو سمجھ کر عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد۔ آپ کی سنت یہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 4771، آپ نے اپنے خاندان کو جمع کیا اور دین کی دعوت پیش کی۔ فعم وخص، ہر عام و خاص کو بلایا۔ آج میں ولیمے پہ تو بلاتا ہوں، شادی پہ تو بلاتا ہوں، کوئی مار کا مارا ہو تو بلاتا ہوں، کبھی مجھے اس لیے بھی خاندان کے لوگوں کو بلانا چاہیے۔ آؤ میرے بھائیوں، آؤ میرے بزرگوں، ہم بیٹھ کے اللہ کی توحید اور دین کو زندہ کرنے کی بات کروں۔ اللہ ذوالجلال اس بات کی بھی امت کو توفیق دے۔ اور آج بھی لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں، اچھا جی سنتیں چھوٹی ہیں، یہ بڑی ہیں، سنتوں پہ آ جانا، حالانکہ اس کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے۔ صحابی کہتے ہیں ہمیں کوئی ختنے کی دعوت دیتا ہم جاتے ہی نہیں تھے، اور اللہ کے رسول نے دیکھنا بھی پسند نہیں کیا۔ دعوت وہ دیں جس کی شریعت میں اجازت ہے، ہر وہ دعوت جو شریعت کے مخالف ہے اس میں جانا ہی نہیں چاہیے، اللہ کے رسول نے اس کو پسند نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، یہ بھی سنت ہے۔ گھر والوں سے پتہ چل جاتا کسی نے جھوٹ بولا ہے، اس وقت تک کلام نہ کرتے جب تک اس سے توبہ نہ کروا لیتے۔ صحیح الجامع کی روایت 4675، آج ایک نہیں 10 جھوٹ بول جائے، ہم کہتے کیا کریں پھر، اب بچے ہیں نا، بچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تربیت کی تھی۔ آپ کی بیوی نے صرف ایک لفظ بولا تھا، کہا یہ اونٹ اس کو دے دیجئے، دوسری بیوی کو جو مسلمان ہوئی تھی، تو غصے میں آگے کہا میں اس یہودیہ کو دے دوں۔ آپ نے 2 مہینے 29 دن کلام نہیں کی، ایلا کر لیا، الگ کر دیا بیوی کو۔ یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے۔
طلاق کی بجائے، ڈنڈا برسانے کی بجائے اعلان کریں، جدائی کریں جو اللہ کے رسول نے کی ہے۔ اللہ کے رسول سے بڑا اخلاق کسی کا نہیں ہے، اس سے نرمی والے کوئی نہیں تھے دنیا میں۔ یہ سبق دیا ہے، سنت ہے۔ اگر آپ کو یہ نظر آتا ہے جدا کر دیں، کوئی حرج نہیں۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے میں اگر نقص تھا تو نوح پہ کوئی عیب نہیں ہے، عیب اس بیٹے میں ہے جو عبرت بن گیا۔ نوح اسی طرح پیغمبر ہے۔ اگر میرا بیٹا غلط ہے، آپ کا بیٹا غلط ہے، اگر تم میری وجہ سے ہے مجھے پوچھ ہوگی۔ اگر میں اور آپ کوشش کر رہے ہیں، اس نے اپنی قبر، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، مت اس کو عیب سمجھیے، یہ سنت ہے، فارغ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارے طریقے سکھائے ہیں۔ خوشی کا موقع بھی، ناراضگی کا موقع بھی، خوشی آتی سجدے میں گر جاتے۔ میں شرماتا ہوں، لوگ کیا کہیں گے، سجدہ کر رہا ہے خوشی پہ۔ لو، اللہ کے رسول جب بھی ان کو خوشی ملتی سجدے میں گر جاتے۔ جب بھی آپ کو خوشی کی خبر ملتی، بشارت ملتی، آپ سجدے میں گر جاتے۔ غم آتا، اذا حزب امر صلی، ہمیں غم آئے تو ہم ڈرتے ہیں، اگر نماز پڑھے لوگ کہیں گے لو پتہ چلا نا بیمار ہوا تو نمازی ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، نماز پڑھیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ رحمت فرما دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا یہ طریقہ ہے۔ 2 دن مسلمان کے نہیں گزرنے چاہیے، اس کی وصیت لکھی ہونی چاہیے، وصیت لکھی ہونی چاہیے۔ آج وصیت کس نے لکھی ہے؟ میرا ہر بھائی غور کرے۔ اللہ کا فضل ہے، جب سے یہ حدیث پڑھی اللہ نے توفیق دی ہے، کوئی اس دن کے بعد کوئی دن نہیں گزرا ہوگا وصیت لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ میں تحدیث نعمت کے لیے تذکرہ کر رہا ہوں، شاید کہ اس وجہ سے بھی کسی کو ہو کہ ہاں اگر یہ چھوٹا سا بندہ یہ کام کر سکتا ہے تو آپ جیسے بڑے لوگ جو ہیں وہ یہ کام تو ضرور کریں۔ وصیت لکھیں اپنی کہ کیا اور کیا ہونا چاہیے میرے مرنے کے بعد۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ کل کو اللہ کے رسول سے بڑھ کے کوئی بھی نیک نہیں ہے، اور آپ نے ہی دعا سکھائی ہے کہ اللہ مرنے کے بعد کوئی فتنہ پیدا نہ کرنا، لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، من مات ولم یوصل لذوی قرابتی فقد ختم عملہ بمعصیہ۔ جو وارث بنتے ہیں اس کے نام پہ تو وصیت نہیں ہوتی، لیکن وصیت ہوتی ہے جو وارث نہیں بنتا۔ جو وارث نہیں ہے اور اس کے نام پہ وصیت بھی نہیں کرتا، اگر اللہ نے مال دیا ہے کچھ، اس کا عمل برائی کا عمل، اس کا خاتمہ برائی پہ ہوتا ہے۔ اور ضحاک کی روایت سن کے تو حیرانگی ہوتی ہے، اوصل ذی قرابتک ممن لا یرثک، جو آپ کے وارث نہیں ہیں ان کے لیے وصیت ضرور کرو۔ ثم دع المال علی ما قسمہ اللہ علیہ، وراثت تو تقسیم ہو ہی جانی ہے، تم چاہو نہ چاہو، لیکن آپ اپنی ذمہ داری کو پورا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، صحابہ کو سکھایا۔ ہم کہتے ہیں صدقہ صرف وہی کرے گا جس کے پاس مال زیادہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 1416، صحابہ بیٹھے ہوتے پڑھنے، طلباء کوئی ضرورت مند آتا تو کہتے اللہ کس لیے اجازت ہے، وہاں سے اٹھتے بازار جاتے، کلی بنتے، کنہ نتحامل والا آظہرینا، جو 1-2 درم و دینار ملتے وہ لا کے صدقہ کر کے پھر پڑھنے بیٹھ جاتے۔ ہم اس کو عیب سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی کام کریں۔ انت ومن انت، کون ہیں آپ؟ یہ صحابۃ رسول اللہ، ہم صحابۃ رسول اللہ، افضل الخلق بعد نبیہا، جو اللہ کے رسول کے بعد پوری کائنات سے اعلیٰ ہے، انہوں نے کوئی عیب نہیں سمجھا کام کرنا۔ اور کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، قربت الہی حاصل کرنے کے لیے۔ اور ساتھ روایت بتاتی ہے آج ایک بندے کے پاس لاکھ درہم ہوتا ہے پھر بھی سوچتا ہے دوں کہ نہ دوں۔ سنت یہ ہے، یہ طریقہ بھی ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں، وہ کسی کے پاس بکریاں زیادہ ہیں تو اپنے بھائی کو ایک بکری دے دو، وہ بھی دودھ پی لے، اس کے بھی بچے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بکری لے لو، لیکن یہ ہے کہ آپ کو مہینے کا اتنا خرچہ بھی دینا پڑے گا۔ یہ سنت ہے کہ تم تحفے کے طور پہ دو، کسی کے پاس سواری زیادہ ہے دوسرے کو دے دو۔ آپ نے فرمایا من کان لہ ارض فلیزرعها اور یزرع اخاہ، زمین اللہ نے زیادہ دے دی ہے، خود کاشتکاری کر لے تو کسی بھائی کو دے دے، یار تم کاشتکاری کر لو۔ آج ہم گروی اور گانے دینے میں سود کے یہ طریقے نکال کے گناہ کماتے ہیں جو جائز نہیں ہے۔ گانے دینا آپ ٹھیکے پہ دے لیں، آپ حصے پہ دے لیں۔
اگر آپ کو ضرورت ہے، لیکن اگر آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے اور کبھی اس سنت کو بھی زندہ کرنا چاہیے، اور میرے بھائی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں 2 سال کے لیے آپ کاشتکاری کر لو، آپ کے حالات کچھ ٹھیک نہیں، اللہ آپ کو بھی خوشیاں دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ صحابہ کرام کو سکھایا، کوئی بھی صحابی ایسا نہیں تھا جس کے پاس طاقت ہو اور اس نے وقف نہ کیا ہو۔ محیریق کی زمین سیدنا عمر کو ملی، انہوں نے وقف کر دی۔ عبداللہ ابن عمر نے اپنے گھر وقف کر دیا کہ میرے خاندان میں سے جو بھی عورت مطلقہ ہوگی، اللہ نہ کرے اس کا خامد فوت ہو جائے اور اس کے پاس کوئی گھر نہ ہو، اس گھر میں آ کے رہے، اگر شادی کر لے گی تو پھر وہ فارغ ہو جائے گی۔ سیدنا خالد بن ولید نے اپنی زریں وقف کر دی، گھوڑے وقف کر دیے۔ سنت ہے، کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جس نے وقف نہ کیا ہو۔ سیدنا ابو بکر کی حویلی تھی، کہا اللہ کے لیے وقف ہے۔ لیکن آج افسوس یہ کہنا پڑتا ہے، وقف کرنا تو دور کی بات، اور صحیح بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ سمجھایا تھا، وقف تو کرنا ہے لیکن 3 باتوں کو یاد رکھیے گا، لا تباع ولا تورث ولا یوہب۔ وقف نہ تو بیچا جا سکتا ہے، نہ وراثت بن سکتا ہے، اور نہ ہی ہبہ ہو سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت 1400 سال پہلے کی ہے۔ اللہ کے رسول کی سنت تو وقف کروانا تھا، نہ کہ وقف کو ختم کر کے وراثت بنانا تھا۔ اور آج کتنے لوگوں نے صدیوں سے یہ کام چلتے رہے، بلکہ دنیا کے اندر دین کا نظام چلا، مصر، یہ مڈل ایسٹ کے اندر، ارض حجاز کے اندر تو اوقاف کے ذریعے چلا۔ اور میری وہ آنکھیں دیکھ رہی تھی جب 1 نہیں 2 بلڈنگیں، نہ جانے 500 سے زائد رہائشوں پر مشتمل تعمیر ہو رہی تھی۔ ہم سوچے تھے ماشاءاللہ، جو ہی وہ فارغ ہوئے اس نے کہا یہ حفظ القرآن کی جو کلاسیں مکہ میں جگہ جگہ لگتی ہیں، یہ ان کے لیے وقف ہے۔ کرنے والا بھی انسان ہی ہوگا نا۔ 2.5 کروڑ ایک وقت میں بیٹھ کے عبد الرحمن بن عوف نے وقف کیا، میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ جب اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، فرمایا جب تک میں زندہ ہوں امہات المؤمنین کا خرچہ میں دیا کروں گا۔ اللہ نے انسان ایسے پیدا کیے تھے اور ہیں آج بھی۔ اور میں روایت پڑھ رہا تھا اور مسکرا بھی رہا تھا، صحیح الجامع کی روایت ہے، میرے رب کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ 5967 حدیث میں آتا ہے، جو اللہ کی راہ میں ایمان کے ساتھ اور اس کے وعدوں کو سچا سمجھتے ہوئے اللہ کی راہ میں گھوڑا لے کے نکلتا ہے، یا یہ ہے کہ گھوڑا کو وقف کر دیتا ہے، شبعہ وریہ وروثہ وبولہ حسنات فی میزانہ یوم القیامہ۔ گھوڑے کو چارہ ڈالتا ہے، پانی پلاتا ہے، اس کا گوبر ہو، اس کا پیشاب ہو، جو کچھ ہے اس کے وزن کے برابر قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں آ جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ بھی ہے، آج لوگ پریشان ہیں، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ مغرب کی جب اذان ہو بچوں کو پکڑ کے گھر لے آیا کرو، باہر نہ پھرنے دیا کرو۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اذا استجنح اللیل فکفوا صبیانکم، جب رات شروع ہو، صحیح بخاری کی روایت ہے 3280، بچوں کو پکڑ لو، روک لو، باہر نہ نکلنے دو، برائیاں تبھی پیدا ہوتی ہیں، کنٹرول کرو۔ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، کیونکہ یہ وقت ہے شیطان معاشرے میں بکھر جاتے ہیں، پھیلتے ہیں۔ فرمایا جب یہ 1 گھڑی یعنی 1 گھنٹہ گزر جائے تو پھر آپ ان کو چھوڑ دو، لیکن اس وقت تک اپنی کسٹڈی میں رکھو۔ وَأَغْلِقْ بَابَكَ، رات دروازہ بند کر کے سویا کرو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، ذکر کر کے سویا کرو۔ اطفِ مصباحک، لائٹ بند کر کے سویا کرو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، اللہ کا نام لے کے۔ وَأَوْكِ سِقَاءَكَ، کوئی بھی برتن اس کو ڈھانک کر رکھا کرو۔ جو برتن ڈھکا ہوا نہیں ہوتا، جتنی بیماریاں آسمان سے آتی ہیں اس برتن میں بھی آ سکتی ہیں۔ آپ کے پاس ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کوئی لکڑی اوپر رکھ دو، سنت بھی ہے اور بیماریوں سے بھی تم بچ جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ بھی تھا کہ آپ رات کو سورۃ الملک، سورۃ السجدہ
اور سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں پڑھ کے سویا کرتے تھے، اور آپ اس وقت تک سوتے ہی نہیں تھے جب تک سیدہ عائشہ مسواک آپ کے تکیے کے پاس رکھ ہی دیتی تھی۔ بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کے لیے بہت بڑا سبق ہے، کبھی اس کا بھی خیال کر لیا کریں۔ ریموٹ تو پاس ہوتا ہے، موبائل گلیکسی تو آئی فون تو پاس رکھتے ہیں، کال نہ آ جائے۔ محمد مصطفیٰ نے طریقہ یہ چھوڑا ہے کہ ان کی بیویاں مسواک پاس رکھتی کہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے مسواک کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری 2 سنتیں، آپ کی سنت یہ ہے تعدد زواج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 نہیں 9 بیویاں ایک وقت میں رکھی، اور امت کے لیے 4 بیویوں کی اجازت دی ایک ہی وقت میں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 5069، تزوج۔ عبداللہ ابن عباس اپنے شاگرد کو یہ بات کہہ رہے ہیں، تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء۔ امت میں سب سے بہترین وہ ہے جس کی بیویاں زیادہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی مسند احمد کی روایت ہے 3507، فرمایا تزوج فإن خيرنا كان أكثرنا نساء۔ ہم سب سے جو بہتر تھے محمد کریم، ان کی بھی بیویاں زیادہ تھیں۔ سنت ہے، آپ نے سوائے عائشہ کے باقی ساری عورتیں مطلقہ یا بیوہ کے ساتھ شادی کی۔ آج معاشرہ اس کو عیب سمجھتا ہے، تم محمد مصطفیٰ سے تو نیک نہیں ہو، اور تم عزت والے محمد مصطفیٰ سے تو نہیں ہو۔ سوائے عائشہ کے تمام بیویاں مطلقہ اور بیوہ ہی تھیں، آپ نے یہ سنت چھوڑی ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ فرمایا کرتے تھے اذا تزوج امرأة كانت سیبہ من زوج قبلہ وما دمت فی سعادہ مع اہلہ۔ تمہیں اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ محمد سے بڑھ کے تو کوئی انسان نہیں ہے۔ اس نے تو اس میں عیب نہیں سمجھا کہ کوئی مطلقہ تھی، کوئی بیوہ تھی، بلکہ آپ نے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری میں 6007، الساعی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالقائم الذی لا یفطر وکالصائم الذی لا یفطر۔ بیوہ اور مسکین کے لیے کوشش کرنا، خرچ کرنا تو بہت بڑی بات ہے، ذمہ دار بن جانا تو اس سے بڑی بات ہے، کوشش کرنے کا اجر اتنا ہے۔ آپ نے میدان جہاد میں اپنی زندگی گزاری اور ساری زندگی تہجد پڑھی ہے، کوئی ناغہ نہیں کیا، ساری زندگی نفلی روزے رکھے ہیں، کوئی ناغہ نہیں کیا۔ آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مجلس سے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے کہ جو بھی باتیں ہو چکی ہوتی ہیں مجلس میں اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں، اور وہ دعا یہ ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ دعا پڑھ لے تو اللہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا میری بات نامکمل نہ رہ جائے، دوسری شادی کریے قدم اسے اٹھانا چاہیے جس کے اندر 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط، وہ شخص مالی طور پہ 2 گھروں کو 3 اور 4 گھروں کو مینٹین کر سکتا ہو۔ ظلم ہے، نان و نفقے میں برابری نہ کرنا یہ عدل نہیں۔ قیامت کو آئے گا وَشِقُّهُ مَائِل، آدھا و فارغ زدہ ہوگا۔ جس کے اندر جسمانی طاقت ہے کہ اتنے گھر بسا سکتا ہے وہ قدم اٹھائے، عدل کر سکتا ہے، دوسرا نہیں۔ اور تیسری شرط، سنت کو زندہ کرنے کے لیے یہ کام کرے، نہ کہ ان لوگوں کی طرح جو لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا چاہتے ہیں۔ قوم کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھو، ان کی بھی اتنی عزت جو ہماری بیٹیوں کی عزت۔ سنت کے لیے کرو گے اجر بھی ملے گا۔ عمر کہا کرتے تھے میرا کوئی ارادہ نہیں نکاح کا، میں صرف اس لیے نکاح کرتا ہوں اللہ اولاد دے، اور اس وجہ سے محمد مصطفیٰ قیامت کو سارے نبیوں کے سامنے فخر کریں گے میری امت زیادہ ہے، حالانکہ میری ضرورت نہیں ہوتی۔ سیدنا عمر کہا کرتے تھے مقصود اللہ کے رسول کے فخر کو بلند کرنا اور سنت کو زندہ کرنا۔ جس کے اندر یہ 3 صلاحیتیں نہیں ہیں اس کو ایک ہی کافی اور اپنی زندگی گزارے۔ اللہ سب کو گھروں میں خوشیاں دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔